علیکم، میں ہوں اورنگزیب شہزاد. آپ دیکھ رہے ہیں اتفاق نیوز سوشل میڈیا ٹی وی. میں آج یہاں موجود ہوں ڈاکٹر ایم آئی درانی صاحب کے ساتھ، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے ان کی کل ایک پوسٹ دیکھی فیس بک پہ، جس سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو ان کی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ لوگ کچھ باتیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ڈس ہارٹ ہیں، دل برداشتہ ہیں. تو میں خود گواہ ہوں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے ایک صحافی دوست کی بیٹی کی شادی تھی، میں خود گواہ ہوں کہ میں نے انہیں ان کا کانٹیکٹ نمبر دیا اور انہوں نے جو ہو سکتا تھا اس کی ہیلپ کی. تو ایسے اچھے لوگوں کو کام کرتے رہنا چاہیے. میں یہاں ان کی رہائش گاہ پر موجود ہوں اور ان سے پوچھنے آیا ہوں کہ ایسا کیا ہوا جس نے آپ کو ڈس ہارٹ کیا، دل برداشتہ کیا، اور آپ نے کیوں ایک دم یہ فیصلہ لیا کہ آپ کو کام بند کر دینا چاہیے. بہرحال اب تو دوستوں کے مشورے پہ انہوں نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ میں یہ جانوں کہ ایسا کیا ہوا، اور دوستوں کو بھی بتاؤں کہ ڈاکٹر ایم آئی دورانی صاحب جو کہ بہت ہی اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، ان کی پوری ٹیم ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور میں خود گواہ ہوں اس بات کا. تو آئیے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ ایسی کیا بات ہوئی جس کی وجہ سے آپ ڈس ہارٹ ہو گئے تھے. شکریہ. پہلے تو میں آپ شہزاد بھائی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے میری حوصلہ افزائی بھی کی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے آج الحمدللہ جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا کراچی میں اور جو کرائسس چل رہے ہیں، اسپیشلی ان لوگ بیچارے جو بھوک سے افلاس سے اس وقت تنگ ہے، اور لوگوں کے گھروں میں اب راشن کے حوالے سے بڑی مسائل کھڑے ہو گئے. تو ہم ہر علاقے میں سروے، چونکہ اس وقت ہماری ٹیم پورے کراچی میں پھیلی ہوئی ہے، بہادر آباد سے لے کر اورنگی، کورنگی، شاہ فیصل اور لیاری، سرجانی، نیو کراچی، ان تمام علاقوں میں ہمارے بلدیہ، ان تمام علاقوں میں ہمارے نمائندے موجود ہیں. تو اب بعض اوقات جب ہم کوئی چیز راشن تقسیم کرتے ہیں تو بعض لوگوں کے ریمارکس اتنے غلط آتے ہیں کہ اس سے انسان کو ذرا سا افسوس ہوتا ہے کہ یار کم از کم آپ پذیرائی نہیں کر سکتے تو اس طرح کے نگیٹو کمنٹس بھی نہ دیں. میں اکثر کہتا ہوں، بلکہ میں اس بارے میں بتاؤں آپ کو کہ ابھی ریسنٹلی چند دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ایک لڑکے نے سروے کیا ایک علاقے کے بارے میں کہ وہاں تقریباً 38 گھرانے جو ہے وہ بیچارے بہت زیادہ پریشان تھے. تو وہاں ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اور اس پر جو ہے وہ تمام چیزیں ہمیں واپس کر دی. ہم نے کہا نہیں کرتے ہیں اس علاقے میں کام. تو بہرحال وہ انہوں نے بات آئی گئی، ختم ہو گئی بات. تو ان فیملیز کا 38 جو فیملیز ہیں ان کے ہمارے پاس یقین کریں فون آتے رہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، یقین مانیں ہمارے گھر میں 2 دن سے کچھ بھی نہیں پکا. تو انتہائی افسوس کی بات ہے کہ کم از کم آپ اپنے علاقے میں جو آپ کے پڑوسی ہیں آپ ان کے قریب تو دیکھیں کہ ان کے گھروں کی کیا صورتحال ہے، بجائے آپ دیکھنے کے آپ جو لوگ امداد کے لیے آ رہے ہیں، سوشل ادارے آ رہے ہیں، امدادی ٹیمیں آ رہی ہیں، آپ ان کے ساتھ مدد کرنے کے آپ ان کی تہذیب کرتے ہیں، آپ ان کی بےعزتی کرتے ہیں، ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، مجھ سے بہت سارے لوگوں کے ہوں، بہت سارے لوگوں کے مجھے میرے کاموں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی غریب آدمی یا غریب فیملی کے لیے جو ہے نا مصیبت کھڑی کریں. اب وہ 38 فیملی ہمارے ساتھ مسلسل ہم سے رابطہ کر رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ اس میں کوآپریٹ کریں، لیکن ہم مجبور ہیں اس لیے کہ وہاں سے اچھا ایک رسپانس ہمیں نہیں ملا، اور خواہ ہم نہیں چاہتے کہ فضول میں کوئی اور مزید کوئی ٹینشن پھیلے. تو یہ صورتحال ہے. میں سب سے کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ صرف اپنے پڑوس میں دیکھ لیں، یقین کریں آپ کا جب پڑوسی بھوک سے افلاس سے تنگ نہیں ہوگا تو ممکن ہے اس سینکڑوں لوگ ہیں کراچی کے اندر ایسے افراد جن کے اپنے پڑوس میں بھی جن کی نگاہیں نہیں ہیں، ان کا پڑوسی بھوک سے بلبلا رہا ہے لیکن وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کمنٹس کر رہے ہیں. تو یہ غیر مناسب سی بات ہے. جی بالکل، یہ غیر مناسب سی بات ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ اور ان کی ٹیم جو ہے وہ آپس میں کنٹریبیوشن کر کے یہ سارے کام کر رہے ہیں، اور مطلب ایسا کوئی چندے والا نظام نہیں ہے، کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ یہاں پہ اتنے پیپر ہیں اور یہ لسٹیں بنی ہوئی ہیں. تو یہ میں اگر گنتی کرنے جاؤں تو یہ ایک پیج پہ تقریباً 20 سے 25 ایک پیج پہ جو ہے وہ ایڈریسز اور نام لکھے ہوئے ہیں، اور یہ تقریباً اتنے ہی 15-20 پیپرز ہیں. تو یہ بڑی کوانٹٹی ہو جاتی ہے، اور اگر ڈاکٹر صاحب اور ان کی ٹیم ماشاءاللہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے دوستوں سے مل جل کر اگر لوگوں کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں
تو اگر آپ ان کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو خدارا ان کی حوصلہ شکنی بھی نہ کریں. اور میں کہتا ہوں کہ آپ خود لوگوں کو چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ خود اپنے آس پڑوس میں ایسے گھروں کو دیکھیں جہاں بھوک کا عالم ہے، جہاں معاشی تنگی ہے، وہ ان کو سپورٹ کریں. اور میں یہی کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی اگر آپ سپورٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم بیجا تنقید نہ کریں. اگر اللہ نہ کرے کوئی خاص معاملہ ہے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بار پھر بتاؤں کہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے بے لوث خدمت کر رہی ہے. اور جب میں نے ان کو کسی کے لیے کہا تو انہوں نے کوئی ایسا بھی نہیں کیا کہ اس کا عزت نفس مجروح ہو، بس انہوں نے فون پہ بات کی، اس کے گھر چلے گئے اور جو بھی اس کی ہیلپ کر سکتے تھے کی. تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ایسا عمل نہ کریں کہ جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں لوگ ان کی حوصلہ سیکھیں. عوامی خدمت میں مصروف لوگوں کے ساتھ پاک آغوش ویلفیئر آرگنائزیشن کے تحت یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، دوائیاں تقسیم کر رہے ہیں، راشن دے رہے ہیں لوگوں کو اور ضرورت مند لوگوں کو کام آ رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ اگر آپ دکھا سکیں جو دوائیاں ڈسٹریبیوشن کے لیے یہاں رکھی ہوئی ہیں. اور اس حوالے سے پاک آغوش ویلفیئر آرگنائزیشن کے عہدیداران ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ اپنی زبان سے بھی خود بیان کریں کہ وہ کس طرح جدوجہد کر رہے ہیں لوگوں تک پہنچنے کی اس صورتحال میں، کرونا کی صورتحال میں، اور کس طرح لوگوں کی امداد کر رہے ہیں. لوگوں کو راشن اور دیگر جو چیزیں ضرورت کی، دیکھیں اس ٹائم دوائیاں بہت اہم ہیں اور دیگر اشیاء ضرورت بھی بہت اہم ہیں. تو یہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ اپنی زبانی بتائیں. کائنڈلی آپ اپنا تعارف بھی کرائیں اور بتائیں کہ آپ کیسے یہ ساری سرگرمیاں سر انجام دے رہے ہیں. سید شہزاد مظہر نام ہے میرا، اور محترم جمیل صاحب جو ہیں ہماری جو ویلفیئر ہے اس کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں. تو ان کی ہم معاونت کرتے ہیں. جو لوگ درد دل رکھتے ہیں، اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ اس موجودہ ماحول کے اندر کوئی چیز مل نہیں رہی ہے، نایاب ہے، جو چیز مل رہی ہے وہ دگنی قیمتوں پہ مل رہی ہے. تو ہم جو صاحب خیر لوگ ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں اور جو مستحق لوگ ہیں ان تک وہ چیزیں جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں. تو اس کی تمام تفصیلات ہمارے جوائنٹ سیکرٹری جمیل الدین جو ہیں وہ آپ کو صحیح طریقے سے مزید بتائیں گے. جی آپ اپنا تعارف کرائیے گا. میرا نام ڈاکٹر محمد فیاض امجد ہے اور پاک آغوش کے ساتھ میڈیکل کیمپس کے اندر ہم لوگ کام کرتے ہیں جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے. اور عموماً طور پر تو جہاں بھی ایسے لوگ جہاں کے میڈیکل کی سہولیات میسر نہیں ہے، ڈاکٹر موجود نہیں ہے، ایسے دیہاتوں کے اندر اور ایسے غریب آبادیوں کے اندر پاک آغوش پہنچ کر وہاں پر جو ہے کیمپس لگا کے ان لوگوں تک جو ہے یہ ساری سہولیات پہنچاتے ہیں. الحمدللہ اس میں ہم ان کے ساتھ معاونت کرتے ہیں. اور اس وقت کے اندر جو کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور ساری دنیا سے متاثر ہے، اور خاص کر جو ہے کرونا کے علاوہ جتنے بھی مریض ہیں وہ بیچارے ادھر ادھر جو ہے بھاگ رہے ہیں. ان کے لیے کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. ہاسپٹل بھی بند کر دی گئی، او پی ڈیز بند کر دی گئی ہیں. تو اس وقت کے اعتبار سے کیمپس لگانا اور ایسے لوگ کے جو بنیادی بیماریوں کا شکار ہیں اور ان کو جو ہے وہاں سے ہی ان کی یعنی فرسٹ ایڈ ان کو دینا تاکہ وہ لوگ بیماریوں سے بھی بچیں. تو یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے جو پاک آغوش کی اس وقت چل رہی ہے. اور اس میں ہمارے ڈاکٹر درانی صاحب اور جمیل صاحب اور ہمارے باقی جتنے بھی دوست احباب اس میں حصہ لے رہے ہیں یہ مبارکباد مستحق ہیں، اور ہم انشاءاللہ ہر موقع پر ان کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. جی تو اب میں چاہوں گا کہ جمیل صاحب جو ہے وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں اور تعارف بھی اپنا کرائیں دیکھنے والوں کو. جمیل صاحب. السلام علیکم. میں بہت شکر گزار ہوں اورنگزیب صاحب کا کہ وہ ہمارے اس میں آئے. ہمارے تمام ٹیم یہ ورک کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، اور راشن کی تقسیم کے علاوہ میڈیسن پہنچانے کا بھی کام ہم کر رہے ہیں پاک آغوش کے پلیٹ فارم سے اور دوسرے تمام جو رفائی ادارے سب. تو میرا صرف یہ اپیل ہے تمام رفائی اداروں سے کہ مضافات میں بھی لوگ موجود ہیں
اور کوئی ترتیب وائز وہ وہاں کے مقامی امام اور کونسلرز اور جو وہاں کے معزز لوگ ہیں ان کے ذریعے راشن کی اور تقسیم کریں تاکہ یہ افراتفری نہ پھیلے اور کمرشل عزم جو ہے جو لوگ راشن لے جاتے ہیں اور سفید پوش لوگ وہاں نہیں پہنچ پاتے ان تک ہم طریقے سے سلیقے سے سفید پوش لوگوں تک ہم بھی پہنچائیں اور آپ بھی پہنچائیں. جزاک اللہ خیر. جی تو یہ تھے پاک آگوش ویلفیئر آرگنائزیشن کے عہدیداران جو ہموطن گوشت لوگوں کی مدد کرنے میں مصروف ہیں اور اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ لوگوں کی خدمت میں صرف کر رہے ہیں. تو میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ایسے لوگ جہاں کہیں بھی ہوں، پاک آغوش ویلفیئر آرگنائزیشن ضروری نہیں ہے لیکن ایسے لوگ جہاں کہیں بھی ہوں آپ ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ اس مشکل وقت سے نکلنے میں مدد ملے اور اس مشکل وقت میں لڑنے کا حوصلہ پیدا ہو. بہت شکریہ.